बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मर्तबा हमारी आंख खुल जाती है और इस वजह से हमारी नींद खराब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में एक दो मर्तबा जागता ना हो, क्योंकि कभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। कभी इस चीज का मुशाहिदा किया कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आँख खुल जाती है। ये सर्दियों के मौसम की बात कर रहा हूँ और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हो। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। शायद तुमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन है जो उस वक्त आपको नींद से जगाता है, कौन सी वक्त वो मखसूस घड़ी है जिससे आप रात के वक्त जाग जाते हैं, कौन उस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है। इसकी वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बेख्तियार सुबहान अल्लाह के उठेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, दुनिया में हर अमीर और गरीब, नेक व बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में जरूर वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कुछ मालो असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फिक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और इन ज़हनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि रात मखसूस यानी 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक से जाग जाते हैं और गर्मियों के मौसम में ये वक्त तब्दील हो जाता है, हम अचानक जाग जाते हैं। ये सूरत हाल बहुत से कम लोगों के साथ पेश आती है। यकीनन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन शायद कभी आपने इस पर गौर व फिक्र किया होगा क्यों ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है उस वक्त आप क्या करना चाहिए, तो चलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में आप हजरात को बताएं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर आप हजरात को हदीस और जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको जिंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात 3 से 5 बजे के दरमियान अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं, अचानक नींद से जाग जाते हैं, तो याद रखें आप किसी मर्ज में मुब्तला नहीं, आप किसी बीमारी में नहीं, बल्कि आप खुशनसीब हैं, क्योंकि उस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बहुत बार नींद से उठाते हैं, नींद से जगाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला ने अपने बंदों से ज्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाजे पूरी तरह खोल दें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा बुजुर्ग व बरतर परवरदिगार हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज देता है, ऐलान करता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसकी मतलूबा चीज अदा करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसे बख्शिश दूं और उसके गुनाहों को माफ कर दूं। कोई तौबा करने वाला है कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, कोई साइल है जिसे मैं अता करूं, यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, वो बयान करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तवक्कुफ फरमाता है, यहाँ तक कि 1/3 रात गुजर जाती है तो आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और निदा देता है कि कोई मग़फ़िरत का तलबगार है कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, कोई तौबा करने वाला है कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, और कोई साइल मैं उसे अता करूं
اور ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں، یہ وقت کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک، جب ہمارا پروردگار، جب ہمیں پیدا کرنے والا خود ہی ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو، مجھ سے جو بھی مانگو گے اس وقت مجھ سے مانگنا۔ اگر آپ سردیوں میں 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ اور ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے یہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت سیدنا ابو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کر کے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں یاد رکھیں کہ نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سماعت فرمائے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس سے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جس سے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو اس کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اکثر دوست برے خواب کا بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو محفوظ رکھیں۔ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھیں کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث پر ضرور عمل کریں اور اپنے رب سے اپنے لیے دعائیں مانگیں۔ جو بھی مانگنا ہے مانگ لے، دل کا سکون، رزق و شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، ندا دی جاتی ہے کہ اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچان اور اسے پورا کرو۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفات بیان فرمائی ہے۔ وہ رات کے وقت تھوڑا سا سویا کرتے تھے اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں، یعنی گناہوں سے معافی مانگا کرتے ہیں۔ دوستو، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سردیوں میں رات 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کا نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ تمام مجاہد سائنٹیفک تھیوری بیان کر چکے ہیں، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد، بہت زیادہ تحقیق کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے خبردار کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے، نماز ایک بہترین مشق ہے۔
نماز بہترین ورزش ہے، اس سے ہر سکون کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گمزن ہیں، اب بھی وہ عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں۔ کچھ دیر کے لیے لمبی لمبی سانسیں لیں، زور زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہو جائیں۔ چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں، جب آپ کا سر نیچے زمین پر ٹیکتے ہو تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے، کیونکہ سجدے میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا، اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو سردیوں میں 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلنے سے کیا اشارہ ملتا ہے، اور یہ اچھا شگن ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 کے درمیان تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصوں میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں جائز چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ یاد رکھیں، یہ مقام محمود ایک خاص مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشادات کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے، وضو کر کے 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت جس قدر طاقت اور فرصت ہو دل سے رغبت سے پڑھ لیا کریں، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ تو ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا۔